السلام علیکم، ہائی مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہماری دعائیں کہ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہو، خیر و آفت کے ساتھ رہیں۔ تو آج شب برات کا یعنی آج رات پڑھائی کی ہے، تو شب برات آپ سب کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو۔ تو میری طرف سے یعنی کہ جو مجھے جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے، سب سے میں آپ یعنی کہ معافی مانگتی ہوں۔ اگر کوئی میرے ایسے لفظ جن کو برے لگے ہوں تو معذرت کرتی ہوں۔ اور آپ سب بھی اپنے رشتہ داروں کو، جن سے آپ بولتے ہیں، جن سے نہیں ملاقات آپ لوگوں کی، یعنی کہ جو آپ سے نہیں ملنا چاہتے، ہر رشتہ دار کے ساتھ آپ اپنی معافی مانگے تاکہ اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوں۔ کیونکہ آخرت میں صرف ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا، باقی ہر چیز اس دنیا میں ہماری رہ جائے گی۔ یعنی کہ اللہ پاک ہم سے تبھی خوش ہوتے ہیں اس دن، یعنی کہ ہر چیز وہ کام ہوتے ہیں کہ ہم نے کب زندہ رہنا، کیا کرنا، ہمارے سارے نمائے اعمال اس دن لکھے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری طرف سے ریکویسٹ ہے سب کو کہ اپنے چھوٹے بڑوں سب سے معافی مانگو، سب کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے سب کے ساتھ۔ تو آج شب برات کا دن ہے، تو چلیے چلتے ہیں آج ہماری کیا تیاری ہو رہی ہے، تو سب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جی یہ اب ہم اپنی سسٹر کے گھر نیچے محفل کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے محلے سے عورتیں تو اتنی زیادہ نہیں آتی، لیکن ہم نے چھوٹی سی محفل اپنے گھر میں ہی کروائی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے سورہ یاسین پڑھی، ساتھ میں درود تنجینہ پڑھا، خود ہی ہم نے اپنے اللہ پاک کو خوش کیا۔ اس کے بعد یعنی کہ انسان اپنے گھر میں چھوٹی سی محفل بھی کروا لے تو اسی سے اللہ پاک بہت زیادہ انسان سے خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں محلے دار آئیں تو پھر ہی محفل سجتی ہے، محفل سجانے کو تو دو انسان ہی بڑے ہوتے، صرف دل خلوص سے دل سے محفل کرنی چاہیے۔ پھر ہم تھوڑی سی بچوں کو نیاز بانٹ دی تھی، یعنی کہ جلیبی، پہلے تو میں نے چاول وغیرہ بریانی بنا کے وہ میں نے گھروں میں سب کے گھر میں ایک ایک پلیٹ بھیج دی تھی، تب میں یعنی کہ یہ ویڈیو نہیں بنائی تھی میں نے، کیونکہ میں اپنے کام میں مشغول تھی، دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ہاتھ میں کیمرہ پکڑوں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے تھوڑی سی جلیبی یعنی کہ کلو منگوا کے نا، تو وہ پھر میں نے بچوں کو بانٹ دی تھی، کیونکہ جو چاول تھے وہ میں نے گھروں میں بھیج دیے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو بھی چیز بانٹنی چاہیے، گھروں میں بھیجنا تو ایک علیحدہ سی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو بانٹنے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو سال میں پھر میں نے 11ویں شیو کا ختم بھی دلایا تھا، تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو بچوں کو تھوڑی چیز بانٹ دی جائے، جلیبیاں میٹھا بانٹنا ضروری ہے۔ پھر میرے بچوں نے کہا مما ہم نے پٹاخے چڑیاں لینے جانا ہے، ہمیں ساتھ لے کے چلیں، تو وہ میں نے ان کو لا کے دی تھی۔ تو میں نے کہا چلو ان کی ویڈیو بناتی ہوں، لیکن انہوں نے تو مجھے ویڈیو بنانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں اسی طرح بس اپنے کاموں میں مشغول تھی، تو انہوں نے اوپر چھت پہ چڑھ کے نا سب نے پٹاخے چڑیاں دن کے ٹائم ہی چلا لی ڈنگروں نے۔ تو میں نے کہا میں نے تو ویڈیو بنانی تھی بیٹا، تو کہہ رہی ماما ہمیں شوق تھا، وہ جو پٹاخے زمین پہ مار کے ٹھا ہو جاتے نا وہ والے لا کے دیے تھے، دوسرے نہیں لا کے دیے تھے آگ والے۔ پھر یہ انہوں نے نیا ہی سسٹم شروع کر لیا۔ تو یہ والے پٹاخے جو ہے نا، یہ ڈنڈے والا پٹاخہ تھا، یہ انہوں نے خود ہی یعنی کہ بنایا تھا ڈنڈا لے کے نا، تو ساتھ میں ایک کیل سا لگا کے، تو میں نے کہا چلو چلا کے دکھاتے ہیں آڈینس کو۔ تو یہ چلانے لگا تو چلا ہی نہیں، میں نے کہا چلاؤ، تو یہ کہہ رہا ماما یہ دیوار میں مار کے چلے گا، اس نے جب جیسے ہی چلایا تو وہ کہہ رہا ماما 2 دن سے اتنے اس کے ساتھ پٹاخے چلا رہے تھے، خراب تو اس نے اکثر ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کے اندر جو ماچس کی تیلی ہوتی ہیں اس کا مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر ٹھوس کے نا، تو اس کے اندر پھر کیل بند کر دیتے تھے۔ کیل بند کرنے کے بعد اس کو دیوار کے اوپر جب زور سے کیل مار دیتے نا، جتنا کیل زیادہ اندر جا کے مسالے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا تھا نا، تو اتنی آواز آتی تھی نا۔ پھر اس نے یعنی کہ کافی انجوائے کیا انہوں نے، تو میں نے کہا تھا دکھاؤ، یہ خود ہی انہوں نے بنا لیا تھا نا وہ ٹیپ وغیرہ لگا کے، تو مجھے خود نہیں سمجھ آئی، میں نے کہا آپ لوگوں نے یہ بنایا کیسے، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون سی تاریں لے کے آئے، اس کے اندر پھر مسالہ ماچس کا، یعنی کہ میں نے کہا آپ لوگوں نے تو کافی خرچہ کر دیا، اس سے بہتر وہی پٹاخے ہوتے ہیں جو یعنی کہ گھر بنائے جائیں، ٹھیک ہے، وہی پیارے لگتے ہیں۔ یہ تو ایویں ہی انہوں نے بنا کے تماشا لگایا ہوا تھا۔ شام کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، پھر ماشاءاللہ سے آج رات پڑھائی کی بھی تھی، تو اتنا پیارا ویو لگ رہا تھا، ماشاءاللہ سورج اتنا پیارا لگ رہا تھا، میں نے کہا یہ شب برات کا سورج جو طلوع ہو رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کی معذرت کا یعنی کہ اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ہم معافی اللہ پاک سے مانگتے ہیں اس دن۔ اللہ پاک ہمارے سب یعنی کہ گناہوں کو معاف کرے، پتہ نہیں ہمارے کون کون سے ایسے گناہ، کون کون سے ہم نے جھوٹ بولے جو ہمیں نہیں پتہ، یعنی کہ مذاق میں بھی انسان جھوٹ کافی بول دیتا ہے۔ تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جتنی دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک سے معافی مانگی جائے، اللہ پاک اتنا ہی انسان کے قریب ہو جاتے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے۔ رات کو ماشاءاللہ میں نے اتنی پڑھائی کی، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اٹھوں۔ پھر یہ تھوڑی سی ویڈیو تو میں نے بنائی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جب پڑھائی کر رہی ہے ویڈیو بھی بنا رہی، لیکن نہیں، میں نے اس وجہ سے بنائی تھی، میں نے ایک یادگیری میں بنائی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے۔ کہتے ہیں کہ شب بارات کے دن نا، رات کے ٹائم جب ہم نفل پڑھتے ہیں، 100 نفل پڑھنا چاہیے، لیکن مجھ سے تو جتنا ہو سکا میں نے اتنے ہی پڑھے تھے نفل، لیکن جب ہم شادی سے پہلے نا ماشاءاللہ سے 100 نفل پڑھتے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب 100 نفل پڑھنے سے نا 30 فرشتے استغفار میں لگ جاتے ہیں، 30 فرشتے جو رزق ہے نا وہ ایسے لا لا کے گھر میں بھرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سارا سال رزق کی کمی نہیں ہوتی گھر میں۔ اور اس کے بعد جو 10 فرشتے ہیں، 30 فرشتے کافی، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں نا کہ اپنی رحمت کر کے رکھیں ان کے اوپر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شب بارات کی رات جب آپ لوگ نفل وغیرہ سے فارغ ہو جائے نا، تو 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنا لازمی ہے۔ یہ بھی رزق میں برکت کے لیے ہوتی ہے سورہ یاسین، تو تقریباً پڑھنی 3 ٹائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 ٹائم سورہ یاسین پڑھنے سے گھر میں رزق بھی اضافی ہو جاتا ہے، گھر کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو ادھر میں سورہ یاسین ہی پڑھ رہی تھی 3 دفعہ، میں نے کہا سورہ یاسین میں نے پڑھی، نفل وغیرہ ماشاءاللہ سے پڑھے تھے۔ تقریباً رات کے 3:30 کا ٹائم تھا جب میں فارغ ہوئی تھی، تو یعنی کہ بیچ میں نے ریسٹ بھی کی تھی، یہ نہیں تھا کہ میں نے نہیں کی، بچے چھوٹے ہیں پھر ان کو سلانا تھا، تو میں نے ریسٹ بھی کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے دعا مانگی اللہ پاک سے، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرے، اپنی رحمت کے سائے کے نیچے اللہ پاک ہم سب کو رکھے۔ تو یعنی کہ جب میں دعا مانگ رہی اتنا رونا مجھے آ رہا تھا کہ اللہ پاک ہم بہت زیادہ گناہ گار بندے ہیں، لیکن آپ کی رحمت سے زیادہ تو گناہ گار نہیں ہے نا۔ اللہ پاک چاہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کی چادر کے نیچے ہمیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک تو بڑے غفور الرحیم ہیں، جبار ہیں، قہار ہیں، ہر چیز، ہر کریم ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہمیں چاہنے والے ہیں اللہ پاک۔ تو یعنی کہ اس طریقے سے میں نے بڑی اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بے اولادوں کو اللہ پاک اس نیک رات کے صدقے نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، جتنا چاہنے والے ہماری رب ہے، کوئی نہیں ہمیں چاہنے والا۔ تو اسی طریقے سے میں نے رو رو کے بڑی دعا مانگی، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، میرے بہن بھائیوں سب کو جو دل کی آس ہے اللہ پاک پوری کرے۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا کے ساتھ میرا ویلاگ بھی ختم ہوتا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اچھا لگا ہو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو میری سپورٹ کرنی ہے آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ میرا نیو ویلاگ ہے، تو میں آگے بھی اور اچھا آپ لوگوں کے لیے بناؤں گی۔ شکریہ۔